اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ خوابوں کی دنیا میں جو روحانیت کی ایک دنیا ہے اور اس کا ایک حصہ ہے، تو اس میں بھی مال و دولت کسی کو ملنے کے لیے ہمیشہ یہ فضلہ، غلاظت اور گندگی انسان خواب میں دیکھتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں سے اسے پیسے ملتے ہیں یا مال ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اور خوابوں کے سلسلے ہیں کہ اگر مچھلی دیکھی یا اور کچھ تو آپ کو سمجھے کہ روزی ملے گی، لیکن فضلہ اور گندگی جو ہے، غلاظت ہے، اس کا اگر انسان ڈھیر دیکھتا ہے تو آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایسی ہی ایک گندی ہے اور اس کے چاہنے والے کتے اس کو جھپٹتے ہیں، لپٹتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بڑا واضح فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ اور فساد ہے، اور میری امت کا فساد مال ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں میں دین کی وہ تعلیم اور محبت اور تربیت اور سوجھ بوجھ اگر نہیں ہے، تو زیادہ تر ان کا رجحان وہ دنیا داری کی طرف اور بس دنیا کی نعمتوں کی طرف، دنیا کے ٹھاٹ باٹ کی طرف لوگوں کا زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے حاضری پیش کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں خدائی مال کو لوگ اپنا مال سمجھیں گے، یعنی خدا نہ خواستہ کسی کو اگر کوئی چارج مل گیا، کسی کے حوالے کچھ سرکاری یا نیم سرکاری یا اپنی پرائی امانتیں ہو گئیں، تو وہ امانت تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اب میرا ہے اور اس پر میرا ہی حق ہے، اور یہ سب کچھ، یہ مال، یہ ٹھاٹ باٹ میرے پاس ہی رہنے چاہیے۔ تو اس دور کا انسان جو ہے وہ دنیا دار بھی ہے اور ان معاملوں میں بڑا ہوشیار بھی ہے۔ جیسا کہ وہ کسی زمانے میں ہم نے سنا ہے کہ ایک حضرت فرما رہے تھے کہ آپ تو کچھ عرصہ رہیں گے، لیکن ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ غالب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ صحیح معنی میں غور و فکر کیا جائے تو ہمیشہ رہنے والی ذات اس خالق اور مالک کی ہے، اور اس کے علاوہ تو دنیا میں اور کائنات میں سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کا یہ فرمان کہ خدائی مال کو لوگ اپنا مال سمجھیں گے، تو آپ دیکھیں کہ واقعی خلق خدا کی جو امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، تو کیونکہ رب دیتا بھی ہے اور دلاتا بھی ہے، اور اس کے فضل و کرم سے اگر مخلوقات کے لیے، خلق خدا کے لیے کچھ ملتا بھی ہے بڑے بڑے لوگوں کو، تو وہ غریبوں و مسکینوں سے وہ سب کچھ چھین لیتے ہیں یا لوٹ لیتے ہیں یا اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی سارا ایک رجحان اور ایک ماحول چلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں جو راہ سلوک پر چلنے والے لوگ ہیں انہیں حلال اور طیب کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی یہ فرمودات میرے اور آپ کے آقا کے قرب قیامت کے حوالے سے ہیں، ان ساری غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔